عبادت کا صحیح اور غلط ہونا الگ چیز ہے، اور عبادت کا قبول ہونا یا قبول نہ ہونا یہ الگ چیز ہے۔ یہ دو الگ گفتگو ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قبول اور صحیح اور غلط کا، قبول اور ناقبول ہونے کا کیا فرق ہے دونوں کے درمیان؟ فرق یہ ہے کہ اگر عبادت صحیح، تو آپ نے جو نماز پڑھی، آپ نے جو روزہ رکھا، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس روزے کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عبادت نماز صحیح تو اس کا مطلب یہ کہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب روزہ صحیح تو اس کا مطلب یہ کہ روزہ دوبارہ سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہا جائے گا کہ یہ روزہ صحیح ہے یا روزہ باطل ہے، یہ نماز صحیح ہے یا نماز باطل ہے۔ یہ ہو گیا روزہ یا کوئی بھی عبادت صحیح یا غلط کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف۔ اور اس کے مد مقابل ایک دفعہ استعمال ہوتا ہے کہ عبادت قبول ہے یا عبادت قبول نہیں ہے۔ خوب، مجتہد رسالہ عملیہ میں توضیح المسائل میں اپنی فقہی کتاب میں وہ اس چیز سے ڈسکس کرتا ہے کہ عبادت کے صحیح اور غلط کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کن کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کا انجام دیں گے تو عبادت صحیح ہے، ان چیزوں سے بچیں گے تو عبادت صحیح ہے، اور اگر آپ نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو آپ کی عبادت باطل ہو جائے گی اور آپ کو دوبارہ سے وہ عبادت کرنا ہوگی۔ یہ صحیح اور غلط کہ جب ہم بیان کریں کہ یہ چیزیں عبادت، اس سے روزہ باطل ہو جائے گا، اس سے روزہ صحیح رہے گا، اس سے نماز باطل ہو جائے گی، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، تو یہ اس کو کہتے ہیں فقہی لحاظ سے عبادت کا صحیح ہونا یا باطل ہونا۔ عبادت کا قبول ہونا یہ ایک الگ گفتگو ہے، یہ ایک اخلاقی گفتگو ہے کہ جو قرآن کی آیات اور روایات سے ہی استفادہ کی جاتی ہے، لیکن فقیہ مجتہد یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کو اگر آپ نے پورا نہیں کیا تو آپ کی عبادت باطل ہو جائے گی۔ پھر قبول کا کیا معنی ہے؟ قبول کا مطلب یہ ہے کہ اجر و ثواب کا حقدار ہونا، مستحق اجر و ثواب قرار پانا۔ اب اس کے خود درجات ہیں، خود اس کے درجات ہیں۔ ممکن ہے 10% قبول ہو، جیسا کہ نماز کے بارے میں اس طرح روایات موجود ہے، 10% نماز قبول ہے، 15% نماز قبول ہے، 20% نماز قبول ہے، 1/3 نماز قبول ہے، 2/3 نماز قبول ہے۔ اب روایتوں نے بیان کیا کہ جتنی نماز میں توجہ رہے گی اتنی نماز قبول ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اول تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک خدا نخواستہ جو وہ از ابتدا تا آخر بالکل توجہ کے بغیر نماز پڑھی تو باطل نہیں ہوگی۔ وہ نماز پڑھی کہ جو فقہی لحاظ سے حلال و حرام اور روایات کی روشنی میں فقیہ جس کو بیان کرتا ہے کہ نماز میں یہ چیزیں ضروری ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے، ان سب چیزوں کا خیال رکھا گیا ہو تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ نماز صحیح ہو گئی یعنی کیا مطلب؟ یعنی دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عبادت کی قبولیت کے لیے الگ سے کچھ چیزیں ضروری ہے۔ نماز میں کچھ شرائط ہیں، روزے کی کچھ شرائط ہیں جو روایات سے استفادہ ہوتا ہے۔ مثلا روزے میں روایات بیان کرتی ہے کہ انسان جب روزے کی حالت میں ہو تو انسان کی آنکھ بھی روزے سے ہو، انسان کی زبان بھی روزے سے ہو، انسان کے کان بھی روزے سے ہو۔ اب زبان روزے سے ہو یعنی کیا مطلب؟ کان روزے سے ہو یعنی کیا مطلب؟ آنکھ روزے سے ہو یعنی کیا مطلب؟ یعنی واضح ہے، یعنی انسان کے تمام اعضاء و جوارح خدا کی معصیت اور خدا کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہو۔